للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله هو مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعے واقعہ معراج کے پس منظر کو بیان کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غموں سے دکھوں سے لوگوں کی اذیتوں تکلیفوں سے نڈھال ہو گئے تو کس طرح کا ماحول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے آسمانوں پہ بلایا، اپنے انوار و برکات دکھائے، اپنی عظمت کے بے شمار نشانات دکھائے، اپنی قدرت طاقت کا مظاہرہ اپنے نبی کو دکھایا اور اپنی ملاقات کروائی، اپنا دیدار کروایا تاکہ میرے نبی کو تشفی ہو جائے، میرے نبی کو تسلی ہو جائے، میرے نبی کے دکھوں کا مداوع ہو جائے اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ جو میرے لیے در در کی ٹھوکریں کھائے، جو میرے لیے لوگوں کی باتیں سنے، جو میرے دین کے لیے دیوانہ وار دنیا کے اندر میری زمین پر پھرے، میں پھر اس کے زخموں پہ کیسے پٹی رکھتا ہوں، میں اس کے پھر زخموں کو کیسے مندمل کرتا ہوں، میں کیسے جزائیں دیتا ہوں۔ اور میں نے گزشتہ جمعے یہ بات بھی بتائی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں جسم انصری کے ساتھ اسی یہ والا جو جسم اور روح دونوں کے ملاپ والا جسم ہے، حالت زندگی میں، حالت بیداری میں یہی والا لباس پہنے ہوئے، یہی والا جوتا نالین پہنے ہوئے ہمارے آقا آسمانوں پہ گئے تھے۔ جن لوگوں کا اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، جو اندر کے کالے ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، اور کچھ جو مسلمان کہلانے والے بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جی روحانی طور پہ تھا یا یہ خواب کا واقعہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی اس کے بارے میں ایک دو باتیں بیان کرنا شروع کی تھیں کہ یہ خواب والا واقعہ نہیں ہے، روحانی واقعہ نہیں ہے، یہ حالت بیداری میں اس جسم کے ساتھ جو جسم اور روح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آقا علیہ السلام کو دیا تھا،
جو لباس آپ اسلام نے پہنا ہوا تھا، جو نالین مبارک پہنے ہوئے تھے، اسی لباس، انہی جوتوں کے سمیت حالت بیداری میں آسمانوں پہ گئے تھے ہمارے آقا علیہ السلام۔ اور اس کی دلیل میں نے پچھلے جمعے بھی سب سے پہلے یہ دی تھی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ اعتراض کرنے والوں کے تو منہ وہاں پہ ہی اللہ نے بند کر دیے ہیں کہ اعتراض کرنے والوں کیا اعتراض ہے تمہیں؟ یہی اعتراض ہے کہ عقل نہیں مانتی، یہی اعتراض ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہی اعتراض ہے کہ ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، نبیوں کی امامت کروانا، پہلے سے آسمان سے لے کے چھٹے آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، عرش معلیٰ سے اوپر چلے جانا، عقل ہی نہیں مانتی، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا، ہو سکتا ہے پاگلو، سبحان الذی، سبحان الذی، وہ ذات جس نے یہ سیر کروائی ہے، وہ ذات سبحان ہے، وہ ہر عیب ہر کمی سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ذات یہ سارا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ پھر میں نے اس کے بارے میں پچھلے جمعے یہ بھی بتایا تھا کہ بھئی یہ واقعہ اگر خواب میں ہو تو خواب میں تو پھر اعتراض ہی نہیں ہو سکتا۔ خواب میں کوئی بندہ کہے کہ میں امریکہ کا صدر بن گیا ہوں، کیوں جی؟ یہ والا بچہ جو چھوٹا سا ہے یہ کہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پوری دنیا کا بڑا جرنیل بن گیا ہوں، شاہ جی تو انو جے خواب آ جائے کہ میں امریکہ نو فتح کر لیا ہے، اسی کون انہیں اعتراض کرنے والے؟ کر سکتے ہیں ہم؟ میں نے بتایا تھا کہ خواب پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور حضور علیہ السلام کے واقع معراج پہ مکے کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ نہیں کیا؟ اگر خواب آپ علیہ السلام بتاتے کہ مجھے خواب آیا ہے، پھر کون اعتراض کرتا؟ لوگوں کا اس واقعے پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا خواب کا، حالت بیداری کا دعویٰ کیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر 15ویں پارے کے شروع میں جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں سبحان الذی، کہ حضور کا یہ دعویٰ ہی نہیں تھا کہ میں سیر کر کے آیا ہوں، بلکہ یہ دعویٰ تھا کہ یہ سیر مجھے کس نے کروائی ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ کون ہے؟ سبحان، جو ہر کمی والے کام سے پاک ہے، جو ہر کچھ کر سکتا ہے، جس کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ذات، یعنی اپنے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں پاکیزہ ہے، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو بھئی یہ اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کے طور پر، دعوے کے طور پر، بڑی بات کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی ذات۔ تو بھئی اگر یہ خواب والا ہی معاملہ ہوتا تو اللہ نے یہ یوں پیش کرنا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کرنا کہ میں نے اپنے نبی کو سیر کروائی، مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ نے سیر کروائی ہے تو پتہ کس طرح کی کروائی ہے کہ دوسرا اس طرح کی پھر کوئی سیر کروا سکتا نہیں ہے، کوئی دوسرا اس طرح کی سیر نہیں کروا سکتا جس طرح کہ اللہ نے کروائی۔ اور لفظ اسرا، ایسی سیر کوئی کہتے ہیں، ایسے ہی مشاہدات کے کرنے کو کہتے ہیں جو حالت بیداری میں ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ کس کو؟ اپنے بندے کو۔ اچھا اگر سیر کروائی ہوتی روح کو، بندہ، لفظ بندہ تب بولا جاتا ہے جب جسم اور روح دونوں اکٹھے ہوں، کہتے ہیں یہ بندہ جا رہا ہے۔ اور اگر جسم الگ ہو روح الگ ہو تو روح کو الگ بیان کیا جاتا ہے، جسم کو بندہ نہیں کہا جاتا، دھڑ کہا جاتا ہے۔
میت کہا جا سکتا ہے جب روح اور جسم دونوں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ. تو اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ بِعَبْدِهِ، اپنے بندے کو. لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. ٹائم تھوڑا ہے، یہاں پر تو میں یہ باتیں کر رہا تھا ان لوگوں کے لیے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حالت بیداری میں جی کیسے یہ مولویوں کی باتیں ہیں. اور پاگلو، تم کیا سمجھتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں؟ تم یہ کیا کہنا چاہتے ہو کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا معاذ اللہ؟ وہ پاگلو، اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، اور آئے دن انسانوں کا ترقی کرنا یہ دلائل ہیں اللہ کی قدرت کے. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو بات عقل مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارا دین جو کہتا ہے اس کو ماننا ایمان ہے. جو بات اللہ تعالیٰ کہہ دیں، جو بات اللہ کے نبی کہہ دیں، اللہ کا قرآن کہہ دے، عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ حق ہے، سچ ہے. فرشتے ہم نے دیکھے ہیں نہیں دیکھے، تصور میں ان کا خیال آتا ہے وہ کس طرح کے ہوں گے، لیکن جب فرشتوں کا تذکرہ اللہ نے کر دیا، قرآن پاک میں کر دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، تو اب پھر فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. جنت ہے، جہنم ہے، عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ کتنی چیزیں ہیں. اب تو اللہ کی باتوں پر، دین اسلام کی باتوں پر ایمان لانا آسان ہو گیا ہے کہ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو کتنے کام ایسے ہیں عقل نہیں مانتی تھی، عقل میں یہ بات آتی نہیں تھی، تو وہ کام تو انسانوں نے کر دکھائے ہیں. جن انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جن انسانوں کے پاس اتنی بھی اوقات نہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بچا سکیں. جب یہ موبائل فون نہیں تھا، عقل مانتی تھی کہ ایک آلہ یہاں ہو، ایک امریکہ میں ہو، ایک سعودی عرب میں ہو، اور ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، آواز جا رہی ہے آ رہی ہے، بیچ میں کوئی تار بھی نظر نہیں آتی، کوئی کنیکشن بھی نظر نہیں آتا، عقل میں بھی سمجھ نہیں، بات نہیں آتی. یہ تو ابھی کل کی بات ہے ہماری ہوش کی، کہ جب فون آگے تھے ہم وائس کال کرتے تھے تو اس وقت شروع میں یہ جی ایسے بھی موبائل آ گئے دنیا میں کہ ادھر سے تم بات کرو گے تو سامنے موبائل پہ تصویر بھی آئے گی، ویڈیو بھی آئے گی. تو ذہن ہی نہیں مانتا تھا یہ کیسے ہوگا. یہ سارا کچھ تو ہماری زندگی میں ہم نے دیکھ لیا ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک ہی موبائل ہے، ایک افریقہ بیٹھا ہے، ایک سعودی عرب بیٹھا ہے، ایک پاکستان بیٹھا ہے، ایک بنگلہ دیش بیٹھا ہے، 5 7 10 بندے بھی ہوں تو سارے ایک ہی اسکرین پہ بظاہر لائیو باتیں کر رہے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے. کوئی بیچ میں تار نظر نہیں آتی، کوئی بظاہر کوئی چیز ایسی جو آپس میں جوڑنے والی نظر نہیں آتی. یہ اللہ کی کائنات میں انسانوں نے جستجو کی ہے، تحقیق کی ہے، تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان لانا اب کوئی مشکل، اب تو یہ والی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ عقل نہیں مانتی. بتائیے، جب ہم نے جہازوں کو فضاؤں میں اڑتا دیکھ لیا تو سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہواؤں کی دوش پہ اڑتا تھا، اب اس پہ ایمان لانا کوئی مشکل ہے؟ وہ بھائی تمہارے انجینئر یہ کر سکتے ہیں، یہ جہاز اڑا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پورے کے پورے تخت کو ہواؤں کی دوش پہ اڑا سکتا ہے کہ نہیں اڑا سکتا؟ وہ بھائی تم آج یہ ساری ترقیاں کر سکتے ہو تو کائنات کا رب، خلاق عالم، بادشاہوں کا بادشاہ، ایک کن کے لفظ کے ساتھ جو چاہے تخلیق کر دے، اس کائنات کا ابتدائی پیدا کرنے والا، بتاؤ
वो अपने महबूब पैगंबर को, अपने प्यारे लाडले हबीब को एक ही रात के अंदर आसमानों की, सिदरतुल मुंतहा की, अर्श मुअल्ला की, जन्नत जहन्नुम की और मुख्तलिफ अपने अनवारो बरकात की सैर करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? क्यों जी, कोई मुश्किल है उसके लिए? कोई मुश्किल नहीं है। हमारा अकीदा है कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर असबाब वाली जिंदगी में परेशान थे, लोगों ने दुख दिए थे, लोगों ने आपके साथियों को तड़पाया था, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की बात करते, लोग पत्थर मारते थे, मेरे आका को खबर मिलती आज बिलाल को मारा गया, आज हजरत सुमैया को शहीद कर दिया गया, आज खबर मिल रही है आपके गुलाम अबू फकीहा के जिस्म की पसलियां तोड़ दी गईं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम को लोग ताने देते थे, ताइफ के सफर से मेरे आका वापस आए जख्मों से चूर हैं, जिस साल फिर बीवी भी दागे मफारकत दे जाती हैं, जब फिर बेशक वो ईमान नहीं लाए थे लेकिन दुनिया की जिंदगी में एक सहारा थे चच्चा, वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। गमों से निढाल, परेशानियों का आलम, ऐसे आलम में यूं लगता था कि अल्लाह मैं तो कमजोर तेरा बंदा हूं, तेरे दीन के चर्चे कैसे करूंगा, तेरी अजमत के बोल कैसे बोलूंगा इनके बीच में, ये तो मुझे तंग कर रहे हैं। तो फिर मेरे अल्लाह ने एक रात जब मेरे आका अलैहिस्सलाम महवे इस्तराहत हैं, सोए हुए हैं, तवज्जो कीजिए, अल्लाह का वो लाडला नबी, अल्लाह का वो प्यारा हबीब जो रातों को मुसल्ले पे खड़े होके क़याम किया करता था, अल्लाह के सामने रुकू किया करता था झुक के, जो अल्लाह के सामने सिजदों में गिर के गिड़गिड़ाया करता था, अल्लाह को पुकारा करता था, वो नबी जब आज आराम के लिए सोया है तो अर्शों के मौला ने हजरत जिब्रील को फरिश्तों की फौज के लश्कर के साथ भेजा, जाओ आज मेरे नबी को नींद से बेदार करो और बताओ कि आपके खालिक ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया है। आप चश्मे तसव्वुर में सोचिए, मैं इस बात को बयान ही नहीं कर सकता, क्यों कि खुद मेरा दिल इन चीजों से खाली है, हम कमजोर हैं। लेकिन मैं एक इशारा दिए देता हूं कि जिससे प्यार होता है, बाप को बेटे से हो जाता है, बेटे को बाप से होता है, भाई को भाई से होता है, जिससे प्यार हो, बंदा बात कर सकता हो, पैगाम रसानी हो, मुलाकात ना होती हो, दिल करता है मुलाकात करने। क्यों जी शाह जी, जिदे नाल प्यार होवे मुलाकात करने को दिल करता है ना। और अगर कायनात में बंदे को अपने माबूद से प्यार हो जाए, इंसान को अगर अपने खालिक से सही मानों में प्यार हो जाए, यकीन जानिए दिल तड़पता है, दिल बेकरार होता है कि मैं कब अपने खालिक को मिलूं। और क़यामत के दिन जन्नतियों की जब सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, हर चीज मिल जाएगी, तो पता है सबसे बड़ी ख्वाहिश अहले इल्म की वहां पे क्या होगी कि अल्लाह हमारी आंखें मुश्ताक हैं, हमारा दिल बेकरार है, तू हमें अपना दीदार करवा। और जब मेरा रब जन्नतियों को अपने दीदार की एक झलक करवाएगा, जो लज्जत, जो सुकून, जो मजा, जो वो कैफियत का मजा होगा, जन्नतों में कहीं नहीं मिलेगा। वो खानों में मजा नहीं आएगा, वो बागों बहार में मजा नहीं आएगा, जो एक अल्लाह के दीदार में लुत्फ आएगा। और जन्नती बार बार यही तलब किया करेंगे, अल्लाह हमें अपना दीदार करवा। और एक रिवायत के मुताबिक गाहे बगाहे अल्लाह अपना दीदार करवाया करेंगे। आप चश्मे तसव्वुर में सोचें कि एक
پریشان بے قرار زخموں سے چور دکھے دلوں والے نبی کو جب میرے اللہ نے بھیجا اپنے فرشتے کو، فرشتوں کے سردار کو کہ اٹھاؤ اور میرے نبی کو کہو تیرا رب آپ کو بلاتا ہے ملاقات کے لیے، کیا کیفیت ہوگی، کیا مزہ ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کو کیا اطمینان آیا ہوگا، کیسے میرے آقا علیہ السلام کے دل کو تسلی ہوئی ہوگی کہ جب کبھی کبھی جب دشمن تڑپاتے تھے تو میرے آقا کے دل میں خیال آتا تھا کہ یا اللہ کہیں روٹ تو نہیں گیا، کہیں آپ میرے سے دور تو نہیں ہو گئے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ہوگا میرے نبی میں اپنے بندوں سے کبھی بھی دور نہیں ہوتا، میں اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہاں البتہ میں کبھی کبھی آزماتا ضرور ہوں، دیکھتا ضرور ہوں، دنیا اور کائنات کو بتاتا ضرور ہوں کہ یہ دیکھو میرے بندے میرے لیے کس طرح اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو اٹھایا گیا، براق کی سواری لائی گئی اور سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کے سینے کو وہاں پہ چاک کر کے دل کو نکال کے جو جنتوں سے آئے ہوئے تھال تھے اور وہاں پر میرے اللہ نے ایک آب زمزم کا پانی تھا اور دوسرا میرے اللہ نے اپنی تجلیات اپنے انوار و برکات کا نور بھیجا تھا ایک تھال میں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سینہ بھی چاک ہوا، میرے دل کو بھی دھویا گیا اور یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ آج سے 100 200 400 سال پیچھے یا آقا علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو، ایمان والوں کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انہیں عجب لگتا ہوگا ٹھیک ایسی بات کر رہے ہیں، سینے کو چیرا، دل کو نکالا، دھویا، پھر دل اسی وہیں تک رکھ دیا، کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے۔ اس وقت کے لوگ سوچتے ہوں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج کا انسان یہ نہیں سوچ سکتا۔ کیوں کہ جناب آپ کے گجرانوالے کا ڈاکٹر، آپ کے لاہور کا ڈاکٹر، اسلام آباد کا ڈاکٹر، کراچی کا ڈاکٹر انسانوں کے سینے چیرتا ہے، دل نکالتا ہے، پریشن کرتا ہے، پھر بند کرتا ہے، ٹانگیں لگاتا ہے، انسان بچ جاتے ہیں پھر دوبارہ۔ یہ ایک عام ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال کے لیے سینے کو چاک اپنے نبی کا کروانا، دل کو نکالنا، دھونا، دل واپس رکھنا اور دوبارہ سینے کو آپس میں پھر ملانا اور کسی ٹانکے کسی زخم کا نشان بھی نہ رہنے دینا کوئی مشکل ہے اللہ کے لیے؟ کیوں جی؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ میرے آقا علیہ السلام نے چونکہ آسمانوں پہ جانا تھا، وہاں کئی مشکلات تھیں، اللہ کا دیدار کرنا تھا اور اللہ کے دیدار کے لیے آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، دل کیا یا اللہ اتنی پیاری آواز، اتنے عظیم، اتنے بلند و بالا آپ عظمتوں والے، دیدار دو کروائیے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے آپ، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، اور پھر جب اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا تجھے نہیں اپنا دیدار کرواتا، اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، آپ نے پہاڑ کو دیکھ لینا ہے۔ پہاڑ چکنا چکنا چور ہو گیا، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ میرے آقا نے جانا تھا اللہ کے دیدار کے لیے، سینے کو اس لیے چاک کر کے دل کو دھویا گیا، تیار کیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام پھر جب سفر براق پہ سفر کے لیے نکلے، راستے میں بتایا گیا یہ یثرب کی وادی ہے جس کا نام آج مدینہ ہے، آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں۔ راستے میں بتایا گیا یہاں پر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ راستے میں بتایا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ راستے میں بتایا گیا یہ حضرت
آسیہ اور ان کے بچوں کی یہاں پر وفات ہوئی تھی، شہادتیں ہوئی تھیں، آج بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہاں پر خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں جب پہنچے، سارے نبیوں کی قطاریں موجود تھیں۔ میرے آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی تھے سارے نبی وہاں پہ موجود تھے، قطاریں موجود تھیں۔ امامت کے لیے حضرت جبریل نے میرے آقا کو آگے کیا اور اللہ کا کیا وعدہ یہ مکمل ہوا کہ سارے نبیوں نے میرے آقا کی نبوت پہ تصدیق کی مہر لگا دی، سب نے میرے آقا کی نبوت اور امامت کے پیچھے نماز ادا کی، اور پھر میرے آقا علیہ السلام آسمانوں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، دروازوں پہ پوچھا جاتا ہے کون آیا ہے آج، بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بلایا ہے، پھر ساتوں آسمان گزر گئے، سدرۃ المنتہا آ گیا، عرش معلیٰ آ گیا۔ ساتھیو، ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ میرا اللہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ میرا اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، بہت طاقتوں والا ہے۔ چونکہ وقت ہو گیا ہے، جو باتیں کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔